دور دراز ملک میں کسی بھی دوسرے کے برعکس ایک شاندار محل کھڑا تھا، جس کی دیواروں کو چمکتے ہوئے آئینوں سے سجایا گیا تھا جو سورج کی شعاعوں کی عکاسی کرتے تھے، جس سے روشنی کا ایک چمکدار مظاہرہ پیدا ہوتا تھا۔ یہ جادوئی آئینہ محل تھا، ایک ایسی جگہ جس کے بارے میں افسانوں اور خوابوں میں سرگوشی کی جاتی تھی۔ اس کی شاندار کمروں کے اندر روینہ نامی ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی۔ اس کی آنکھیں نیلم کی طرح چمک رہی تھیں اور اس کی ہنسی پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ لیکن روینہ کے چمکتے ہوئے چہرے کے پیچھے ایک بھاری دل تھا، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ روینہ کی سوتیلی ماں ملکہ آس پاس کے پہاڑوں کو ڈھانپنے والی برف کی طرح ٹھنڈی اور غیر متزلزل تھی۔ ملکہ نے اپنی والدہ کی بے وقت موت کے بعد روینہ کے والد سے شادی کی تھی۔ جیسے ہی اس نے محل میں قدم رکھا، اس کا دل پتھر میں بدل گیا۔ وہ اپنی خواہشات اور عزائم کے سوا کسی اور چیز کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ روینہ کی خوبصورتی اور مہربانی سے ملکہ کی حسد ایک زہر کی طرح پھیل گئی اور اس نے نوجوان شہزادی سے چمکنے والی کسی بھی چیز کو بچانے کی کوشش کی۔ ایک دن جب روینہ محل کے باغات میں گھوم رہی تھی تو اسے ایک پوشیدہ کمرہ میں ٹھوکر لگی۔ اس کا دروازہ آئینوں کی پیچیدہ نقش و نگار سے سجایا گیا تھا، جس میں سے ہر ایک مختلف منظر کی عکاسی کرتا تھا۔ ایک دور دراز آبشار، ایک ستاروں سے بھرا آسمان اور یہاں تک کہ دور دراز کے علاقوں کی جھلکیاں۔ کمرے پر ایک بڑے آئینے کا غلبہ تھا جو تصور سے بالاتر راز رکھتا تھا۔ جیسے ہی روینہ نے آئینے کی طرف دیکھا، اس نے چاندی کی آواز میں اس سے کہا، شہزادی، تیرا دل پاک ہے، لیکن تیری سوتیلی ماں کا اندھیرا تمہیں کھا جائے گا، خطرہ ہے۔ ان آئینوں کے اندر سچائی تلاش کرو اور تم لعنت کو توڑنے کا راستہ تلاش کرو گی۔ روینہ کے تجسس میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے عکاسی کا مطالبہ کرنے میں گھنٹوں گزارے۔ ہر ایک نے اپنے ماضی اور اپنی سوتیلی ماں کے خیانت کا ایک ٹکڑا ظاہر کیا۔ آئینے میں اس کی مہربانی، اس کی ہنسی اور وہ محبت دکھائی گئی جو اس نے کبھی اپنے والد کے ساتھ شیئر کی تھی۔ لیکن آئینوں نے ملکہ کے منصوبوں کا بھی انکشاف کیا۔ زہریلے سینگ، بند برج اور سرگوشی کے جادو اپنے آپ کو ملکہ کی گرفت سے آزاد کرنے کے عزم کے ساتھ روینہ نے ایک تلاش کا آغاز کیا۔ وہ آئینوں کے ذریعے سفر کرتی تھی، ان کے خفیہ پیغامات سے رہنمائی حاصل کرتی تھی۔ اسے جادوئی مخلوق کا سامنا کرنا پڑا، ایک بات کرنے والا کاون، ایک شرارتی جادوگر، ایک امن بوڑھا جادوگر جنہوں نے اس کے سفر میں اس کی مدد کی۔ آخری آئینہ اسے محل کے اندر ایک پوشیدہ کمرے میں لے گیا۔ وہاں اسے ایک سنہری آئینہ ملا جس کی سطح پانی کی طرح چمک رہی تھی۔ جیسے ہی شہزادی روینہ نے اسے چھوا، آئینے نے حقیقت کو ظاہر کیا۔ اس کی سوتیلی ماں نے اپنے والد کی روح کو شیشے کے اندر پھنسا دیا تھا اور ملکہ نے اپنی جوانی اور طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی زندگی کی طاقت چوری کر لی تھی۔ روینہ کا دل عزم سے پھول گیا۔ روینہ نے ملکہ کا سامنا کیا جو بے رحمی سے ہنسنے لگی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے شکست دے سکتی ہو چھوٹی شہزادی؟ میں اس محل کی مالکن ہوں۔ لیکن روینہ نے سنہری آئینہ تھام رکھا تھا اور اس کے اندر اس کے والد کا چہرہ نمودار ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں محبت اور غم سے بھری ہوئی تھیں۔ آئینہ توڑ دو، اس نے سرگوشی سے کہا، مجھے آزاد کرو اور لعنت کوڑو۔ روینہ نے روتے ہوئے آئینہ توڑ دیا۔ ملکہ کا برفیلا دل پھٹ گیا اور وہ مٹی میں گر گئی۔ محل کی دیواریں کانپ رہی تھیں
اور آئینے ٹوٹ گئے جس سے ان کا جادو نکل رہا تھا۔ روینہ کے والد نے اسے گلے لگایا اور محل کھلنے والے پھولوں کے باغ میں تبدیل ہو گیا۔ اس دن سے روینہ نے جادوئی آئینے کی بادشاہی حکمرانی اور حکمت کے ساتھ حکمرانی کی۔ آئینہ بحال ہو گئے تھے، لیکن اب وہ نہ صرف تصویر کی عکاسی کرتے ہیں بلکہ ان میں دیکھنے والوں کی امیدیں اور خوابوں کی بھی برعکسی کرتے ہیں۔ اور سنہری آئینہ یہ محل کے دل میں رہا، ایک یاد دہانی کہ محبت اور ہمت سے مشکل ترین دلوں کو بھی نرم کیا جا سکتا ہے۔ اور اس طرح جادوئی آئینہ محل کی کہانی نجات، محبت اور خالص دل کی طاقت کی کہانی تھی۔ مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔